بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی موت تھی اور سب سے پہلا قتل تھا۔ جب اس نے قتل کر دیا تو اس کو سمجھ نہ آیا کہ میں لاش کا کیا کروں، لیکن اس نے اپنے بھائی کو کیوں قتل کیا، پہلے ہم یہ جانیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی کی ابتدائی حالت تھی اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک سال لڑکا اور لڑکی پیدا ہونے والے کا نکاح دوسرے ایک ساتھ پیدا ہونے والوں کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حاجہ نامی لڑکی کے ساتھ، جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، لیکن قابیل اس بات پر رضامند نہ ہوا، کیونکہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا جو خود اس کے ساتھ یعنی قابیل ہی کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اس کا نام اکلیمہ اور یہ حاجہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں جلا دیتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی ناقص ترین بالیاں اور حابیل نے خوبصورت ترین موٹا تازہ مینڈوا قربانی کے لیے پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری قربانی قبول فرما۔ آسمان سے آگ نے ظاہر ہو کر حابیل کے قربانی کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گئی اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتے ہیں، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل جو ہوس کی آگ میں جل رہا تھا، یہ دیکھ کر مایوس ہو گیا کہ اکلیمہ اب اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اسی دوران جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، ایک دن حابیل سو رہا تھا تو قابیل نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں قتل کا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا تھا۔ سو شیطان اس کو یہ طریقہ سکھانے کی خاطر ایک جانور کے روپ میں ظاہر ہوا۔ اس نے ایک دوسرا جانور پکڑا اور ایک پتھر زور سے اس کے سر میں دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ چنانچہ اسی طرح قابیل نے شیطان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی کو مار ڈالا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بہت پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے گا، کیونکہ روح زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قابیل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کرے۔ چنانچہ وہ کئی روز تک اپنے بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔
اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اللہ پاک نے 2 کووں کے ذریعے قابیل کو لاش دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی کیا گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ زمین میں گڑھا کھود کر حابیل کو اس میں دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھودا تاکہ اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا، اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا تک ترک کر دیا اور شب روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث اے پدر پکار رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زور و قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور اسے بددعا دی کہ تو ہمیشہ خوف زدہ رہے گا، جس کو دیکھے گا اس سے دور بھاگے گا۔ چنانچہ قابیل اپنی بہن کو لے کر یہاں سے سرزمین عدن میں چلا گیا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی، زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین میں قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوں گے، اس کا عذاب کا ایک حصہ اور گناہ قابیل پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ دنیا میں قابیل کا انجام کیا ہوا۔ عدن کی زمین میں آ کر قابیل کی اولاد خوب پھلی پھولی۔ انہوں نے یہاں ہنوک نامی ایک شہر آباد کیا جس میں قابیل کی اولاد رہا کرتی تھی۔ پھر قابیل کی 5ویں نسل میں لامت نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لامت کی نظر دھندلی ہونے لگی اور اسے کم نظر آنے لگا۔ ایک دن اس کا بیٹا بالقائن اپنے باپ کو شکار کے لیے کھیتوں میں لے گیا۔ اپنے بیٹے کے کہنے پر لامت نے ایک سمت میں تیر چلایا۔ انہیں لگا کہ وہ کوئی جانور تھا، لیکن وہ تیر سیدھا جا کر قابیل کو لگا جو ان سے کافی فاصلے پر موجود تھا۔ اس طرح قابیل کا بھی قتل ہوا، جس طرح اس نے اپنے بھائی کا حابیل کو قتل کیا تھا، اور یہ دنیا کا دوسرا قاتل تھا۔ جب لامت اور اس کا بیٹا نزدیک گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مرنے والا کوئی جانور نہیں بلکہ ان کا بزرگ قابیل تھا۔ لامت اس قتل سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ غلط نشاندہی کرنے پر غصے میں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے سر پر ضرب لگائی اور وہ بھی موقع پر جاں بحق ہو گیا۔
یوں لامت اس دنیا کا دوسرا قاتل کہلایا، جس نے اس دنیا کے پہلے قاتل قابیل اور اپنے بیٹے کو قتل کیا۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے۔ شکریہ۔